اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بحمدہ تعالی۔ کل کی ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کے ناموں کے متعلق بات کر رہے تھے۔ ویسے تو سورہ فاتحہ کے جو نام ہیں وہ ائمہ کرام نے 20 بھی بتائے ہیں، اس سے زیادہ بھی بتائے ہیں، تو ہم نے چند ناموں کے متعلق بات کی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ فاتحہ کے فضائل کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورہ فاتحہ کے بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا، میں حاضر نہیں ہوا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے اللہ رب العزت کا فرمان نہیں سنا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ پھر فرمایا، میں تم کو مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا۔ جب ہم نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم سورت کی تعلیم دوں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین سب المثانی ہے، اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بلائیں تب بھی آنا واجب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ وہ اطاعت رسول میں تھا۔ ایک اور روایت میں ہے، امام بخاری بیان کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، اور جس جگہ قیام کیا اس جگہ ایک قبیلہ آباد تھا۔ وہاں سے اس قبیلے کی خادمہ آئی، اس نے کہا کہ قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ حاضر نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی شخص دم کر سکتا ہے؟ ہم میں سے ایک شخص نے کہا، میں کر سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس شخص نے دم کیا، وہ تندرست ہو گیا، اور اس سردار نے اس کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہم کو دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا، کیا تم پہلے دم کرتے تھے؟ اس نے کہا، نہیں، میں صرف الکتاب یعنی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا، اب اس کے متعلق کوئی بحث نہ کرو، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے متعلق پوچھیں گے۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو کیا معلوم کہ یہ دم ہے، اور اس نے جو سورت پڑھی ہے سورت الشفا ہے۔ جو شخص کسی بیمار پر سورت الشفا پڑھ کر دم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ ان بکریوں کو تقسیم کرو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ اور یہاں پر ایک اور بھی بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید اور کتب دینیہ
پر اجرت لینے کا بھی جواز ہے۔ اور یہ کہ استاد کی تعلیم سے شاگرد کو جو آمدنی ہو اس میں استاد کا بھی حصہ ہوتا ہے، یہ بھی یہاں اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے کسی جگہ پر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو، اپنی رحمت بے بہا کے صدقے مجھے معاف فرمائے، اور جو بیان کیا اس کو قبول و منظور فرمائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔